بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گی کہ مولا عباس علمدار نے ایک نوجوان کہ جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی زندگی میں وہ جو لا علاج بیماری تھی اس کو کس طرح سے ختم کیا۔ آج سے 150 سال پہلے کربلا میں علامہ نیت جو بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے، وہ جناب عباس علمدار کے روضے مبارک پر جھاڑو دیتے تھے، اور جو جناب عباس علمدار سے عقیدت رکھنے والا روضہ عباس پہ آتا، آپ ان کو مختلف تبرکات دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا تو ان کا بیٹا ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مختلف ڈاکٹرز حکیم کے پاس بھاگتا رہا، لیکن کہیں سے بھی افاقہ نہ ہو سکا۔ سب نے کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارا بیٹا کچھ دن کا مہمان ہے، یہ نہیں بچے گا۔ وہ زار و قطار روتا رہا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ملک سے باہر بھی اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گیا، لیکن ہر طرف سے مایوسی پائی۔ اس نے ہر ایک سے یہی کہا کہ میرا بیٹا بچا لو، لیکن سب نے یہی کہا کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دن کا مہمان ہے۔ واپس آ گیا کربلا اور روضہ عباس علمدار کے روضے میں جھاڑو مارتا رہا۔ ایک رات وہ جناب عباس علمدار کے روضے پر رو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آیا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کیوں رو رہے ہو؟ اس بندے نے کہا، کیوں نہ روں، میرا اکلوتا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، روں نہیں تو کیا کروں؟ وہ مسکرا کے کہتا کہ تعجب ہے کہ باب الحوائج کے در پہ بیٹھا ہے اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہے۔ کہو اپنے آقا عباس سے، وہ تمہارے بیٹے کو اللہ سے شفا دلائیں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ رونے لگا اور کہتا کہ ہاں، میں یہ کیسے بھول گیا کہ میں جناب عباس علمدار کا خادم ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کے در سے کوئی خالی جائے؟ فوراً اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کی رات ہمارا بیٹا ہمارے مولا ہمارے آقا جناب عباس علمدار کا مہمان ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گیا جناب عباس علمدار کے روضے پر، اس کو باندھ دیا اور دست ادب کو جوڑ کے یہ کہنے لگا، اے میرے مولا باب الحوائج، دنیا کے علاج کرنے والوں نے میرے بیٹے کو لا علاج کر دیا، اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے آپ کے روضے کی دل سے خدمت کی ہو تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں، بس اتنا کہنا۔ یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو باندھ کے چلا گیا اور سب سے کہا کہ آج رات میرا بیٹا جناب عباس کا مہمان ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دو، دروازے بند کر دو۔ سب لوگ روضہ عباس کو بند کر کے گھر کو چلے گئے۔ وہ باپ ساری رات روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اس کی بیوی روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھ لگنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دوست تھا۔ کہتا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، وہ جناب عباس علمدار کے روضے پر ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں تو اپنے بیٹے کو جناب عباس کے روضے پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ باپ کہتا، تم نے خواب کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا، تم نے اپنے بیٹے کو جناب عباس علمدار کی زری سے باندھا اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس آئے تو حضرت عباس علمدار زری سے باہر آئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جیسے ہی مولا غازی عباس علمدار نے یہ کہا، آسمان سے 2 فرشتے آ گئے اور وہ کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے اس سوالی کو شفا نہیں مل سکتی، اس کے لیے دعا نہ کریں۔ جناب عباس نظریں جھکا کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، عباس علمدار پھر قریب آئے اور کہا، اے میرے اللہ،
تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، میرے دروازے پر آئے ہیں، اس سوالی کو خالی نہ بھیجنا، شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا عباس نے جیسے ہی یہ کہا، فرشتے پھر نازل ہوئے اور کہنے لگے، غازی عباس علمدار، آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس سوالی کے لیے دعا نہ مانگ، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ اب جب فرشتوں نے یہ کہا تو جناب عباس نے کہا، چلو مل کر اللہ کے رسول کے دربار چلتے ہیں۔ کہتا، میں نے دیکھا کہ جناب عباس اور فرشتے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے ہیں، اور جناب عباس نے رسول اللہ کے قدم چومے اور ایک غلام کی طرح بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے دربار میں ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے کہا، اے دونوں جہاں کے سردار، آپ مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں۔ جب یہ کہا نا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں عباس؟ تو عباس مولا نے کہا کہ آپ نے اور آپ کے نواسے میرے مرشد، میرے آقا مولا حسین لجپال نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ لوگ اپنی حاجات لے کر میرے دروازے پر آتے ہیں اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے نصیب میں پہلے سے کچھ ہوتا تو یہ میرے دروازے پہ کیوں آتے؟ یا تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں، یا تو کسی بھی سوالی کے لیے مجھے منع نہ کریں کہ میں اللہ سے آپ کے صدقے دعا نہ مانگوں۔ بس جناب عباس نے یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عباس کا ماتھا چوما اور کہا، عباس اس سوالی کے لیے دعا مانگ، آمین میں کہوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، اور میں نے دیکھا کہ جن رسیوں سے تم نے اپنے بیٹے کو باندھ کر آئے تھے وہ خود بخود کھل گئیں۔ یہ سن کر وہ دونوں دوڑے مولا عباس کے حرم کی طرف۔ جیسے ہی جناب عباس کے حرم میں آئے، بس کیا دیکھتا ہے کہ ان کا بیٹا صحیح و سالم جناب عباس کے حرم میں سجدہ ریز ہے۔ ڈاکٹر حکیم جب اس کے بیٹے کو دیکھنے گئے، کہتے یہ ناممکن ہے۔ سالم نے کہا کہ جو ناممکن ہوتا ہے وہ جناب عباس کے حرم میں ممکن ہو جاتا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے جناب عباس علمدار۔